بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطلب کا انتقال ہوا تو عبد المطلب سمجھدار ہو چکے تھے، دست و بازو مضبوط ہو چکے تھے اور جسم میں توانائی آ چکی تھی، اس لیے چچا کا کام انہوں نے سنبھال لیا اور سقایا اور رفادہ ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ حاجیوں کے لیے پانی وہیں سے لایا جاتا اور کعبے کے پاس کچھ حوض ہوتے، ان میں بھرا جاتا۔ حوضوں کو مستقل بھرتے رہنا، پھر آئے دن ان کی صفائی کرنا ایک مسئلہ تھا۔ اس میں بڑی پریشانی ہوتی اور طرح طرح کی زحمتوں کا سامنا ہوتا۔ چنانچہ عبد المطلب بہت فکر مند ہوئے۔ چاہے زمزم کے متعلق مشہور تھا کہ اس کا پانی شیریں اور خوش ذائقہ تھا، کبھی خشک بھی نہ ہوتا تھا اور جتنی ضرورت ہوتی حاصل ہو جاتا۔ لطف یہ کہ کوئی زحمت اٹھانی بھی نہ پڑتی، نہ کسی قسم کی پریشانی ہوتی، لہٰذا عبد المطلب کو اس کا خیال آیا۔ چنانچہ لوگوں سے پوچھا، زمزم کو کس نے پاٹا اور کیوں پاٹا؟ جواب ملا، یہاں پہلے قبیلہ جرہم کی حکومت تھی، ان کا آخری تاجدار مزاز جرہمی تھا۔ جب اس کی قوم بگڑ گئی اور بناؤ سے زیادہ بگاڑ کے کام کرنے لگی تو بنو خزاعہ کو ناگوار ہوا اور انہوں نے جرہم کو بے دخل کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے جنگ بھی کی، جس میں میدان بنو خزاعہ کے ہاتھ رہا، لہٰذا اب جرہم کو یہاں سے جانا پڑا۔ جاتے جاتے مزاز سے اور کچھ تو نہ بن پڑا، البتہ کعبہ کے جو نذرانے تھے ان کو اس نے زمزم کے اندر ڈالا اور اوپر سے پاٹ دیا، یعنی کہ بند کر دیا، ختم کر دیا۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا، اچھا تو جب تک زمزم کی کھدائی صفائی نہ ہو جائے اور پہلے کی طرح پھر وہ رواں دواں نہ ہو جائے، اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ پھر ایک رات وہ سو رہے تھے کہ سوتے ہی یکایک یہ آواز آئی، زمزم کی کھدائی کر، اور پھر یہ غیبی آواز مسلسل آتی رہی، جس سے ان کی ہمت اور بڑھی۔ چنانچہ کھدائی شروع ہو گئی، لیکن یہ کوئی آسان کام نہ تھا، جان توڑ محنت کرنی پڑی، خون پسینہ ایک کر دیا، تب کہیں جا کر پانی نکلا۔ زمزم میں مزاز کی تلواریں بھی ملی اور کعبہ کے وہ نذرانے بھی ملے، سونے کے 2 ہرن بھی تھے۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کے دروازے بنوائے اور ہرنوں کو ان کی دونوں طرف رکھ دیا کہ کعبے کی زینت بڑھے۔ زمزم کی کھدائی میں عبد المطلب تھک کر چور ہو گئے تھے، جس کا دل پر کافی اثر ہوا اور تنہائی کا احساس شدت سے ستانے لگا۔ اس وقت تک ان کے ہاں صرف ایک ہی اولاد تھی، جس کا نام حارث تھا، لہٰذا انہوں نے نظر مانی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، خدایا اگر تم مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے اور سب کے سب جوان ہو کر میرا ہاتھ بٹانے لگے تو میں ایک کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ عبد المطلب کی یہ آرزو پوری ہوئی، اللہ نے ان کو 10 بیٹے دیے، سب پلے بڑھے جوان ہوئے اور ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ اب نظر پوری کرنے کا وقت آ گیا۔ عبد المطلب نے بیٹوں کو جمع کیا اور سارا قصہ سنایا۔ بیٹے بولے، ابا جان ہم سب دل و جان سے حاضر ہیں، جس کو چاہے آپ قربان کر دیں۔ باپ نے کہا، اچھا تو الگ الگ تیروں پر اپنے نام لکھ کر لاؤ۔ چنانچہ سب نام لکھ کر باپ کے پاس لے گئے۔ عبد المطلب نے ان تیروں کو لیا اور کعبے میں آئے، وہاں فال نکالنے والے سے ملے اور اس کو وہ تیر دیے کہ معلوم کرے کہ بتوں کے مہاراجا حبل کو کون پسند ہے۔ اس وقت مکہ میں رواج تھا، جب کوئی اہم کام درپیش ہوتا تو تیروں سے فال نکلواتے اور اسی طرح دیوتاؤں کی مرضی معلوم کرتے۔ محنت نے عبد المطلب کا تیر حبل کے پاس پھرائے تو چھوٹے بیٹے عبداللہ کا نام نکلا۔ عبداللہ عبد المطلب کے چہیتے بیٹے تھے اور بھائیوں میں سب سے زیادہ انہیں محبوب تھے، لیکن وہ کیا کرتے، مجبور تھے، ان کو ذبح کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہی حبل کو پسند تھے۔ چنانچہ عبد المطلب نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لے کر زمزم کے پاس آئے، وہیں قربان گاہ تھی، جس کو جو کچھ بھی قربان کرنا ہوتا وہ وہی لا کر کرتا۔ یہ خبر لوگوں کے دلوں پر بجلی بن کر گزری اور جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ جو جس حال میں تھا عبد المطلب کی طرف دوڑ پڑا
اور آنن فانن سارے لوگ اکٹھا ہو گئے. جسے دیکھیے اس کی زبان پر یہی تھا، نہیں نہیں عبد المطلب، اسے ہرگز ذبح نہ کیجیے گا. عبد المطلب عجیب کشمکش میں پڑ گئے. بولے میں تو نظر مان چکا ہوں، نظر پوری کرنا ضروری ہے، اور آخر میں کروں تو کیا کروں؟ جواب ملا، اگر مال فدیہ بن جائے تو ہم راضی ہیں، اونٹ ذبح کرنے سے کام بن جائے تو اس کے لیے بھی تیار ہے. چنانچہ لوگ بہت دیر تک سوچتے رہے اور آپس میں مشورہ کرتے رہے کہ کیا کریں. پھر طے ہوا کہ یثرب کے اطراف میں ایک نجومی عورت ہے، گتھیاں سلجھانے میں ماہر ہے، چل کر اس سے پوچھا جائے. لوگ گئے، اس عورت سے ملے اور ان کو سارا حال بتایا. سب کچھ سن لینے کے بعد اس نے پوچھا، کسی کو قید چھڑانا ہو یا کسی مجرم کی جان بچانی ہو تو کتنا فدیہ دیتے ہو؟ لوگوں نے کہا 10 اونٹ. عورت نے کہا 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا قرعہ ڈالو. اگر اونٹوں کے نام قرعہ نکل آئے تو بہتر ہے، ورنہ 20 اونٹ کر دو. اگر پھر عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اور بڑھا دو. اس طرح 10 بڑھاتے رہو یہاں تک کہ تمہارا رب راضی ہو جائے. لوگوں نے ایسا ہی کیا. 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا قرعہ ڈالا تو عبداللہ کا نام نکلا. 10 بڑھا دیے، پھر عبداللہ کا نام نکلا. 10 مزید بڑھا دیے، پھر بھی عبداللہ ہی کا نام نکلا. لوگ اس طرح 10 بڑھاتے رہے اور عبداللہ ہی کا نام نکلتا رہا. ادھر عبد المطلب کھڑے عاجزی کے ساتھ دعا میں مصروف تھے. خدایا فدیہ کو قبول کر لے، خدایا عبداللہ کی جان بچا لے. جب بڑھتے بڑھتے 100 اونٹ ہو گئے تو قرعہ اونٹوں کے نام نکل آیا. اب کیا تھا، لوگ خوشی سے اچھل پڑے. عبد المطلب کو ہر طرف سے مبارکباد دی جانے لگی. مبارک ہو عبد المطلب، اللہ نے بیٹے کا فدیہ قبول کر لیا. لیکن عبد المطلب ابھی مطمئن نہ ہوئے اور دوبارہ قرعہ ڈلوایا گیا کہ کوئی بھی شبہ نہ رہ جائے، خدا کی مرضی کیا ہے صاف صاف معلوم ہو جائے. پھر جب پوری طرح اطمینان ہو گیا تو اونٹ ذبح کیے گئے اور وہیں چھوڑ دیے گئے کہ جو چاہے ان سے فائدہ اٹھا لے.